السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا۔ کراچی میں بے انتہا مسائل ہیں اور ایک بڑا مسئلہ اسٹریٹ کرائم کا ہے۔ کیا ارباب اختیار کو، وفاقی اور صوبائی حکومت کو اندازہ ہے کہ عوام کس مشکل میں اپنا وقت گزار رہی ہے، عوام کس مشکل کے اندر ہے؟ یہ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے۔ گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ آج کراچی سے تعلق رکھنے والی چاروں سیاسی جماعتوں کے اہم رہنما موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی MNA غزالہ سیفی صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب، آپ نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان مجاہد بلوچ صاحب، آپ سابق MNA ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرنس جام قائم علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سابق ایڈوائزر ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ PTI سے آغاز کرتے ہیں۔ میڈم آپ فرمائیے، عمران خان صاحب پچھلے دنوں جو ہے جلسے میں بھی آئے کراچی میں، لیکن وہاں بھی انہوں نے کراچی کے بنیادی مسائل جو ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کی بات ہو یا اسٹریٹ کرائم کی بات ہو، کوئی بات نہیں کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ادراک ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ بالکل ادراک ہے اس بات کا، اور کراچی جو ہے وہ کئی سالوں سے شکار ہے اس تشدد کا جو سڑک پہ ہوتا ہے کرائم۔ اسٹریٹ کرائم جو ہے ہمارے ہاں بتدریج بڑھا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس بات کا اندازہ ہے کیونکہ جو نظام انصاف پہ نہیں چلتا، جہاں پہ توازن نہیں ہوتا، جہاں لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا، جہاں لوگ ڈپرائیو ہوتے ہیں، اور جہاں ہیوز اور ہیو ناٹس کے بیچ میں جو دراڑ بڑی ہو جاتی ہے، تو یہ اس بات کا تو پاکستان تحریک انصاف کو اندازہ ہے۔ لیکن آواز نہیں آتی کوئی پاکستان تحریک، چلے میں نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کے شاید ہو سکتا ہے بہت زیادہ بڑے مسائل ہیں، لیکن جو صوبائی لیڈرشپ ہے، کم سے کم وہ زیادہ تر آپ کی لیڈرشپ تو کراچی سے، تو وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتی اس کے اوپر؟ دیکھیے، یہ اس کا ایک اہم حصہ ہے جو یہ سسٹم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، قانون کی بالاتری کی بات کرتے ہیں، اور جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، وہ انہی چیزوں سے جڑا ہوا ہے، جس میں سے یہ ایک اس کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اور یہ جو ہے اس کا روٹ کاز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روٹ کاز جو ہے یہ اسٹریٹ کرائم کا جو ہے ناانصافی ہے، ایسی پالیسیز ہیں جہاں اور اسکولوں سے اپنی بچوں کو دوری ہے، جس کی وجہ سے تربیت، تعلیم سے دوری، تربیت سے دوری، تربیت صرف ماں کی گود میں نہیں ہوتی، تربیت ایک معاشرہ بھی کرتا ہے۔ بہت سال تک ہم نے، جب ہم اسکولوں میں پڑھا رہے تھے اور ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا حصہ تھے، ہم نے مسلسل یہ کوشش کی کہ اسکولوں کے قریب کم سے کم 1 کلومیٹر دور ہونا چاہیے کوئی پان یا کی دکان، کیونکہ وہ پان کی اور سگریٹ کی جو دکان ہے، وہیں سے نشہ آور چیزیں بکتی ہیں، وہیں سے میڈم دیکھیں، یہ جو میرے سامنے اس وقت نوجوان موجود ہیں، ایک بڑی تعداد میں ینگسٹرز ہیں نا، کیا مثلا کتنے بھی برے حالات ہوں، کیا آپ اسٹریٹ کرمنل بننا چاہیں گے؟ کوئی مثلا ان کے پیرنٹس جو ان کے گھر جو اجازت دیں گے؟ اگر آپ یہ تو دیکھیے نا جعفر، آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی بچے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس، ینگ گروپ آف اسٹوڈنٹس جو آپ نے یہاں بٹھایا ہے، یہ کس لیول کی سٹڈیز پہ ہیں؟ یہ IT کی سٹڈیز کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی ایسپریشنز ہیں نیکسٹ لیول پہ جانے کی۔ پاکستان سے باہر بھی ان کو جابز کی اپرچونیٹیز ملیں گی، اور پاکستان میں بھی ان کو بہتر جاب اپرچونیٹیز ملیں گی۔ ان کا جو ایک دھڑا ہے اسٹوڈنٹس لیول کا جو آپ نے ادھر بٹھایا ہے اس وقت، وہ کسی اور لیول کا ہے۔ سلمان مجاہد بلوچ صاحب، پچھلے دنوں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کیمپیننگ چلتی رہی، وہ خیر آگے پوسٹ پون ہو گئے، لیکن جو ضمنی انتخابات ہوئے کراچی کی 2 سیٹوں پر، اس پر جو ہے صرف 14% لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیا۔ یعنی کراچی کے لوگ جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں پہ اعتماد ہی نہیں کر رہے۔ تو ہم نے کیا کیا اسٹریٹ کرائم سے بچانے کے لیے لوگوں کو؟ کراچی کا شہری اور کراچی کا ووٹر جو ہے سیاسی معاملات سے بہت دور ہو چکا ہے، بیکاز آف جو آپ کا مہنگائی کا جو ایک جین بوتل سے باہر آ گیا ہے، لوڈ شیڈنگ، بجلی کے بل، گیس کا بل، پانی نہ ہونا، خاص کر کے جو اسٹریٹ کرائم جو ہو رہا ہے، ایک خوف کی فضا ہو گئی ہے۔ سر لوگوں چھوڑے، آپ اپنا بتائیں، آپ نے کیا کیا؟ سر ہم بتا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم جو ہیں وہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، ہم صوبائی حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ جو لا اینڈ آرڈر کی جو ذمہ داری ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے، بیکاز کہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس اس کے انڈر میں ہے۔ صوبائی حکومت سے بھی ہمارا کولیبریشن ہے، ہمارا معاہدہ ہوا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ سر ابھی اس پہ آ جاتے ہیں، تھوڑا پروس اینڈ کونس کو دیکھ لیں کہ یہ اسٹریٹ کرائم کراچی میں ایک دم سے ریمپنٹ کیوں ہو گیا ہے، کرمنلز کہاں سے آ گئے ہیں، ایک دم سے پچھلے 5-6 ماہ میں یا 6-7-8 ماہ میں ایک دم سے اتنا ویو کیوں آ گیا اسٹریٹ کرائم کا؟ یہ جو
کہاں سے میں آپ کو ایک فگر دوں گا, اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں. سپٹمبر پچھلے مہینے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ موبائل اسنیچ ہوئے جو ریکارڈ پر ہیں وہ 2446 ہے. لیکن اگر میں ایک سال پرانے کی بات کرتا ہوں, یعنی میں پچھلے سال اکتوبر کی بات کرتا ہوں, تو بھی موبائل اسنیچ ہوئے تھے 2226. یعنی کوئی بہت بڑا ڈفرنس نہیں ہے. ڈفرنس جو آیا ہے وہ کلنگ کا آیا ہے کہ شاید ایسے اناڑی آ گئے ہیں یا ایسے وہ نشہ استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ کلنگ بڑھی اور نوجوان لوگوں کی اموات ہونے لگ گئی بہت زیادہ, تو اس لیے شور اٹھا ہے. سر میں پچھلے آپ کو اگر 25 سال کی فگر دوں گا نا, ہر مہینے ایک جیسے ہی موبائل چھینے, زیادہ 100-200 کا فرق ہوگا. یہ کراچی والے اس اذیت سے پچھلے 25-30 سال سے گزر رہے ہیں. بعد میں ایک فگر میں بھی دیتا ہوں آپ کو. پچھلے 8 ماہ میں 800 نوجوان اس شہر کے قتل کر دیے گئے, صرف اور صرف موبائل چھیننے پہ, ریزنی پہ, ڈکیتی پہ. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا پولیس اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ 800 پچھلے 8 ماہ میں 800 کا فگر آ رہا ہے, کوٹیڈ اور ان کوٹیڈ, کہ شہر کراچی میں قتل کر دیے گئے آن دا بیسس آف روبری, چھیننے میں, مزاحمت پہ. اور خاص کر کے جو ایوریج ہے ایک مہینے کا کراچی میں آ رہا ہے کلنگ کا, وہ 50 کے قریب ہے. کبھی 56 ہو جاتا ہے فگر, کبھی 46 ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا فگر. ہم گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کرتے ہیں, اگر آپ مجھے موقع دیں. دیکھیں, ایک طرح سے کراچی میں اسنیچنگ ہوتی ہے, شروع سے ہوتی ہے, لیکن اتنا والیوم نہیں تھا کلنگ کا. اب خاص کر کے جو پڑھا لکھا نوجوان ہے شہر کراچی کا, چاہے وہ ایم بی ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, یا واٹ ایور, جو بھی اچھی جاب کرتے ہیں, اس کو خاص کر کے پوائنٹ بلینک کر کے اس کے سر میں گولی ماری جاتی ہے. یہ بھی ایک اتننگ کلیزنگ ہو رہی ہے, بائی پلاننگ ہو رہا ہے, بائی کانسپیرنسی ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں, میں آپ نے کتنی پریس کانفرنسز کی ہے اس موضوع کے اوپر, آپ نے کتنا ڈائیلاگ کیا ہے صوبائی حکومت کے ساتھ, وفاقی حکومت کے ساتھ, آپ جو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہے, آپ پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا بھی حصہ رضوان بھائی. دیکھیں, یہ آپ کے سوالات آپ کے پروگرام کی رینکنگ کے لیے تو بہت اچھے ہیں, لیکن جب تک آپ گراؤنڈ ریئلٹیز میں نہیں جائیں گے, یہ ڈاکو پولیس کے لاک اپ سے نکلتا ہے. یعنی اس کا مطلب لوگ جو ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف نہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کو اس آفت سے جو ہے نجات دلانے میں رول ادا کرے گی, اسٹریٹ کرائم سے خاتمے کا رول ادا کرے گی. ایم کیو ایم کا رول جب آئے گا جب ایم کیو ایم کے پاس محکمہ داخلہ ہوگا, جب ایم کیو ایم کے پاس پولیس ہوگی, جب ایم کیو ایم کے پاس رینجرز ہوگا. لیکن ابھی سر ابھی بھی سارے محکمے آپ کے پاس ہیں, ابھی آپ کی اتنی طاقت ہے, اگر آپ وفاقی حکومت سے نکل جائیں تو یہ وزیر اعظم ہی نہیں رہ سکتا. آپ بولیں کہ جناب میں اس وزیر اعظم پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہوں کیونکہ کراچی کے لوگ جو سڑکوں پہ مر رہے ہیں, آپ نکلیں. اچھا دیکھیں, کراچی کے لوگوں کو بچانا ہے. دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, جیسا آج کل پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 27 کلومیٹر کی حکومت اسلام آباد کی, منسٹری آف انٹیریئر وہاں تک, سندھ میں جو ہے وہ سر پچھلے 40-30 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. وزیر داخلہ مراد علی شاہ 15 سال سے بیٹھے ہیں, ان کے پاس محکمہ داخلہ بھی ہے. لیکن جو ڈاکو جو لاک اپ سے نکلتا ہے اس کو اسلحہ بھی ملتا ہے. ابھی آپ نے کہا اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ڈکیتی کر کے واپس اسی لاک اپ میں جاتا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پولیس پارٹنر ان کرائم ہو گئی ہے؟ یہ جو غیر مقامی کا انفلکس آیا ہے سیلاب کے نام پہ, یہ جو افغانی باہر سے آئے ہیں, یہ جو بارڈر سے اسلحہ آتا ہے, اتنی ساری چیک پوسٹ ہیں, کراچی غیر مقامی بھی پہنچ جاتا ہے, کراچی افغانی بھی پہنچ جاتا ہے, کراچی اسلحہ بھی پہنچ جاتا ہے. کون روکنے والا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ پلس جو رینجرز کی ذمہ داری ہے, رینجرز کہتی ہے ہمارا ڈومین نہیں ہے, چلیں آپ اسٹریٹ کرائم کو نہ روکیں, آپ جو ہے وہ ڈاکو کو نہ پکڑیں, لیکن جو قتل ہو رہے ہیں ان کے قاتلوں کو پکڑنا آپ کا ڈومین ہے. یہ آپریشن جو ہے 2017 میں کنکلوڈ ہو گیا. آپ نے کہا ایم کیو ایم کو ختم کر دیا, کرمنلز کو ختم کر دیا. مان لیا ہمارا حصہ تھا کہ چلے ہم ایم کیو ایم کے سارے دہشت گرد تھے. 2017 سے 2022 تک ہو گیا. آج کراچی میں دہشت گردی, کراچی میں ٹیررزم, کراچی میں کیلنگ اپنے جو ہے وہ ریمپنٹ ہے, اپنے جو ہے آسمان پہ. اگر صوبائی وفاقی حکومت یہ بات کو تہیہ کر لے, رینجرز اپنے رول ادا کرے, پولیس اپنا رول ادا کرے, اس شعبے کے اندر انویسٹمنٹ ہو, جو کہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تو رول ادا ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی سے جانیں گے کہ آخر یہ کیوں اس پہ انیشیٹ نہیں ہو رہا. اس پہ اگر پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ جو انیشیٹ لے تو سارے ادارے مل کر اور ایون عوام مل کر اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, نوجوانوں کے ساتھ موجود ہیں اور آج کے پروگرام میں جو ینگسٹرز میرے ساتھ ہیں یہ سوال لے کر آئے ہیں کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا. ملک میں بہت بڑے بڑے مسئلے چل رہے ہیں, آڈیو لیکس پر باتیں ہو رہی ہیں, الیکشنز پر باتیں ہو رہی ہیں, لانگ مارچ پہ باتیں ہو رہی ہیں, آپ ٹیلی ویژن پہ بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہوں گے. لیکن کراچی میں جو لوگ ہیں وہ بیچارے اپنے انہی چھوٹے چھوٹے بلدیاتی ایشوز پہ الجھے ہوئے ہیں کہ پانی نہیں آ رہا ہے, سڑکوں کے مسائل ہیں, اور پھر سب سے بڑا مسئلہ گھر سے نکلے تو خوف میں زندگی ہے کہ اسٹریٹ کرائم
کا شکار ہیں. تو اس جگہ پہ کراچی پہنچ گیا ہے. کبھی جو ایک نیشنل پالیٹکس یہ شہر کرتا تھا وہ آج اپنی اس بنیادی مسئلے سے ہی نہیں نکل پا رہا ہے. تو اس کی ذمہ دار کیا پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ کیونکہ پچھلے 12-13 سالوں سے سر حکومت ہے. پرنس صاحب آپ فرمائیے کہ لیڈ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور پچھلے 25-30 سالوں سے یہ ہم اسٹریٹ کرائم دیکھ رہے ہیں. ابھی اس کی جو ہے بڑھ گیا ہے فگرز. تو جو ایک قیادت اون کرتے ہوئے, جو آنرشپ کا مسئلہ ہے کراچی کو اون کون کرتا ہے, جو اون کرتے ہوئے اس وقت کرنی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو. وزیر اعلیٰ خود سامنے آئے, ساری بزنس کمیونٹی شہر کی, سارے یہ نوجوان, سول سوسائٹی سب آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہاں پر ہمارے کراچی میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ماشاءاللہ ساری پارٹیز کے جو مین سٹیک ہولڈرز جو اقتدار میں ہیں, جو پارٹی اختیارات ہیں, سوال نہیں میں آ رہا ہوں, میں اس پہ آ رہا ہوں. یہ ساری کلیکٹیولی سب کی ذمہ داری ہے. اگر میں ساؤتھ سے ایم پی اے ہوں یا ایم این اے ہوں تو میرے ایم این اے شپ کے انڈر میں آپ اندازہ لگائیں کہ میرے ڈسٹرکٹ کا چیئرمین کون ہے, اس کے بعد میرے ٹاؤن کا چیئرمین کون ہے, اور جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مثال کی بات ہے, ان سے آپ یہ پوچھیں. بلدیات بھی آپ کے ہاتھ کے اندر ہے, سب کچھ آپ کے ہاتھ میں, ایڈمنسٹریٹر بھی آپ کا ہے. ابھی تو انتخابات نہیں ہو رہے نا, تو ساری صوبائی حکومت, ساری لوکل گورنمنٹ, ساری پولیس, ساری مشینری پیپلز پارٹی کے انڈر. بالکل ہے. اور ہمیں بڑی تشویش ہے اس وقت, کیونکہ اس وقت سر ایکشن کی ضرورت ہے. تشویش کی نہیں, ایکشن. اسٹریٹ کرائم اتنا بڑھ گیا ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ ہمارے بزنس مین جو یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہو رہا ہے. کئی لوگ یہاں سے کراچی سے تجارت کر کے باہر کے ملک چلے جا رہے ہیں اپنے بزنس کاروبار کے لیے. اور کئی ڈپلومیٹس جو یہاں پر ہیں, جو امپورٹنٹ کنٹریز کے جو ڈپلومیٹس ہیں, ان کو بھی کنسرنڈ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی جو ریزنز ہیں وہ بڑا اس وقت جو ہے اہم ایشو ہے. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب مل کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے پروونشل گورنمنٹ ہے یا لوکل گورنمنٹ ہے یا ہماری جو جس کے پاس اختیار ہے وہ اپنا سیدھا ایکشن لے. اب اگر جن بستیوں کے اندر یہ اسٹریٹ کرمنل رہتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اسلحہ ان کو ملتا ہے, اسلحہ کرائے پہ بھی ملتا ہے, اسلحہ خریدتے بھی ہیں, یہ نشہ آور چیزیں, ان جگہوں پہ آپریشن کرنے میں کون سا اسٹیک ہولڈر چاہیے؟ بالکل, اس میں تو سیدھا رینجرز کا, پولیس کا آپریشن چاہیے. اچھا آپریشن چاہیے. اچھا اس پہ ذرا مجھے تھوڑا بات کرنا ہے جی پلیز. اب میں نے آپ کو ایک مثال دی, ایک ایم این اے اپنے علاقے کا, ان لوگوں نے سب کیا اختیار ہے ایم این اے کا؟ کوئی اختیار نہیں ہے. ایم این اے ہے جو انہوں نے سب نے مل کے اس کو ووٹ دیا ہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں جی, ٹھیک ہے. اس ایم این اے, وہاں کا ایس ایس پی, وہاں کا چیئرمین اور وہاں کی پولیس, ایس ایس پی لیول, ڈی ایس پی لیول, نیچے آپ آ جائیں ٹاؤن پہ ایس ایچ او لیول, یہ سب مل کے کلیکٹیولی اس چیز کو روک تھام کر سکتے ہیں. کیونکہ لوکل آدمی لوکل کو جان سکتا ہے, میں شاید ان کو نہیں جانوں, شاید یہ ایک دوسرے کو جو لوکلز ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. وہاں کے حالات نہیں ہے, جو سول سوسائٹی بھی ہے اس علاقے کی, جو بزنس کمیونٹی بھی ہے, جو نوجوان, یہ سب مل کے کلیکٹیولی کریں. ملیں گے, لیکن قیادت تو کریں. بالکل, پہلے جو ہے صوبائی حکومت یہ اپنا درد تو محسوس کرے, اون تو کرے, انیشیٹ تو لے. یہ تو کہے کہ جناب 3 مہینے میں اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہوگا, ہم کر کے چھوڑیں گے, لیکن ایسی کوئی ہمیں بیان نظر نہیں آتا, رضوان صاحب کوئی ایسا ایکشن نظر نہیں آتا. بالکل صحیح بات ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, سب سے پہلے جو ذمہ داری آتی ہے اس حلقے کا ایم این اے اور ایم پی اے کی, جو الیکٹ ہوا ہے, اس کا یہ کام نہیں ہوتا, جنہوں نے الیکٹ کیا ہے. سر سنیں نا, اب میرے گاؤں سے اگر میں الیکٹ ہوا ہوں, میرے گاؤں میں اس وقت 3-4 حادثے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ چوریاں ہوئی ہیں, کچھ چوریاں ہوئی ہیں, کچھ مرڈر ہوئے ہیں. سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے, وہ لوگ میرے پاس آئیں گے, میں ایم این اے ہوں اس علاقے کا, وہ میرے پاس آئیں گے, سر یہ ہوا ہے, میں فون اٹھاؤں گا, میں پولیس کو بولوں گا, میں رینجرز کو بولوں گا, میں سب کو. اب مصیبت یہاں پر یہ ہے, یہاں پر کئی ایم این ایز, ایم پی ایز جو خود انوالوڈ ہیں ان چیزوں میں. ہمارے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہیں, پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ ہیں؟ پیپلز پارٹی کے کتنے ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں کراچی سے؟ چلے میں ان سے پوچھتا ہوں, ایم این ایز, ایم پی ایز ہمارے پیپلز پارٹی کے کتنے ہیں کراچی میں؟ دیکھیں نا, ہماری بالکل ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, ہم نہیں بھاگ سکتے اس چیز سے, مگر میں چاہ رہا ہوں کلیکٹیولی ہم جو ہے مل کے, اگر ہم یعنی اور اگر کلیکٹیولی نہیں کریں گے تو پیپلز پارٹی کچھ نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی بیچاری اکیلی کیا کرے گی یہاں پر جی؟ ایم این ایز, ایم پی ایز آپ کے بیٹھے, ٹاؤن کے چیئرمین آپ کے بن رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکتی تو پھر آپ چھوڑ دینا حکومت.
وزیر داخلہ کو اپنا چھوڑ دیں, کسی آپ ایک کام کریں, آپ رہے نا کلیکٹیولی ہونا چاہیے, تو ہر جماعت سے آپ صوبائی حکومت میں لوگ لیں, انہیں وزارتیں دے دیں, پھر آپ بولے بھائی ہم نہیں کر پا رہے, سارے لوگ کریں. یہ آپ کا مشورہ میں سی ایم صاحب کو ضرور دوں گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں, تو حل صرف جماعت اسلامی ہے اس کا مطلب؟ میں اس وقت جماعت اسلامی, آپ نے خود بھی کہا کہ آواز اٹھا رہی ہے, 3.5 کروڑ کراچی والوں کی آواز جماعت اسلامی اٹھا رہی ہے. اگر یہ بات آپ مان رہے ہیں اور سب لوگ اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں, تو میں تھوڑا سا ٹائم چاہوں گا آپ سے, اس لیے کہ سب نے بہت زیادہ وقت لیا ہے اور ہم چیزوں کا تجزیہ کرنے میں ادھر ادھر بہت زیادہ گئے. کراچی کا یہ جو تشدد کا مسئلہ ہے, یہ ایک سمٹم ہے. کراچی کے جو حالات ہیں نا, کراچی جس طرح سے تباہ و برباد ہوا ہے اور کیا گیا ہے, یعنی کچھ تو اس نظام کی پیداوار کے نتیجے میں, اور کچھ حکمراں طبقوں اور عالمی طاقتوں کی انجینئرنگ کے نتیجے میں اس شہر کو تباہی و بربادی کے گھڑے میں دھکیلا گیا ہے, اور ابھی بھی دھکیلا جا رہا ہے. یہ دنیا کے 5 بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے. جب پاکستان بنا تھا تو سن 65-70 تک کراچی کا یا پاکستان کا جی ڈی پی کراچی کی وجہ سے دنیا کے اعلیٰ ترین جی ڈی پیز میں سے ایک تھا, لیکن اس کے بعد زوال شروع ہوا اور آج تک ہو رہا ہے. اسی ٹائم پہ آ جائیں سر, اسی ٹائم پہ آ جائیں. اب میں آپ کے پاس, اب آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اس تباہی و بربادی کا, جو حکمرانوں کے ہاتھوں ہوئی اور جو حکمرانوں کے اعلی کار بننے کے نتیجے میں عالمی طاقتوں کے یہاں پر ہوئی. یہ دنیا کے 5 بڑے شہروں میں ایک شہر میں شامل ہو گیا, لیکن یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے, یہاں پہ پانی نہیں ہے, یہاں پر بجلی اس طرح سے نہیں ہے, یہاں پہ جو ہے سڑکوں کو جو ہے ادھیڑ کے رکھ دیا گیا ہے, یہاں پہ جو ہے روزگار نہیں ہے. میں آ رہا ہوں, میں آپ دیکھیں یہ سارے ایشوز ہیں, بالکل اس پر مسلسل آواز اٹھاتے ہیں, لیکن آج ہمارا فوکس کریلا اور نیم چڑھا, یہ تشدد جو ہے یہ بھی سمٹم ہے. یہ اسی طرح کا ایک سمٹم ہے جو ان چیزوں سے پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ نوکریاں نہیں دی جا رہی ہیں, یہاں پہ مردم شماری میں 50% استحصال اور ناانصافی کی گئی ہے, یہاں پہ عوام کو جو ان کا حق حکمرانی ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. چنانچہ حق حکمرانی کسی اور کے پاس چلا گیا ہے اور وہ 75 سال سے یہاں پر بیٹھے ہوئے. تو یہ سب سے بڑا روٹ کاز ہے کہ جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی تو کوئی شیئرنگ نہیں ہے اس نظام کے اندر. ابھی یہ بچی کہہ رہی تھی کہ مجھے عزت ملے تو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. انہی بچوں اور بچیوں میں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نکل کر گئے اور انہوں نے بہت کچھ کر کے دکھایا ہے. اسٹریٹ کرائم کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے, جو ایکشن جو لینے چاہیے جن کو وہ ایکشن کیوں نہیں لے پا رہے؟ دیکھیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اکیڈمیکلی اس کو ڈائگنوز کرنے میں کامیاب ہوں کہ اس کا اصل مرض کا محرک کیا ہے. جب آپ ڈائگنوز کریں گے تو آپ اس کے لیے علاج بھی صحیح تجویز کر سکیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک اسٹریٹ کرائم کا ایک لڑکا پکڑا گیا ڈسکو بیکری پہ, میں اس وقت وہاں موجود تھا. اس موبائل اسنیچ کرتے ہوئے پکڑا گیا, لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, اس کو مارا بہت بری طرح سے, اور اس کے بعد جب وہ بہت پٹ آ گیا اس نے کہا یار اب تو جو ہو گیا, میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو, لیکن میری ماں گھر پہ بیمار ہے, اس کو دوا لے جا کے دے دو, بس اب میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو. ٹھیک ہے, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں, یہ جو اجتماعی ماحول ہے, جو اجتماعی ماحول ہمارے حکمرانوں کا مقتدر طبقے کا پیدا کرتا ہے. 1 منٹ میری بات پوری ہو جائے. جو حکمراں طبقوں نے ظلم کا یہ نظام عوام کے اوپر مسلط کر دیا ہے, وہ معاشی طور پہ, وہ سیاسی طور پہ, وہ سماجی طور پہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. اس کے نتیجے میں اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے. جب کوئی راستہ نہیں چھوڑا تو کچھ لوگ ہیں جو سیاسی جد و جہد کی طرف جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ کے علاوہ جو اکثریت ہوتی ہے وہ جرائم کی طرف جانے لگتی ہے, وہ شارٹ کٹ تلاش کرنے لگتی ہے. صرف یہ نہیں, اندرون سندھ جو ڈاکو بنے ہیں آپ ان کی داستان پڑھیے. ہر جرم کے پیچھے ایک کہانی ہے, ہر جرم کے پیچھے ظلم کا ایک نظام ہے جو چنگھاڑتا ہوا بولتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن کوئی نہیں ہے جو اس کی طرف انگلی اٹھائے. ایک بات آخری یہ کہوں گا کہ دیکھیے عام آدمی تو اگر اسلحہ بھی رکھے نا تو فوراً موبائل آ جائے گی اس کو پکڑنے کے لیے, لیکن یہاں پہ لوگ قتل کر رہے ہیں, یہاں ڈاکے ڈل رہے ہیں, اور جو ہے سب کو پتا ہوتا ہے اور کوئی نہیں آتا, بلکہ پتا چلتا ہے کہ موبائل حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی تھی ڈاکوؤں کے. ٹائم ایک بریک کا ہوا. بریک کے بعد میرے سامنے جو نوجوان بڑی تعداد میں آج کے پروگرام میں موجود ہیں, ان کی اپنی سٹوریز ہیں. یہ خود بھی جو ہے کئی بار لٹ چکے ہیں, انہوں نے اس شہر میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, ان کی جانب مائک لے کے جائیں گے سوال پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اسی لیے آج کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی
जमात इस्लामी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडर्स मौजूद हैं और हम सवाल उठा रहे हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम का खात्मा कैसे हो सकता है और ये जो जितनी संगीनी इस वक्त है शहर के अंदर, इतना खौफ है, क्या सियासी जमातों को, वफाकी सूबाई हुकूमत को इसका इदराक है कि ये कितना बड़ा मसला है? जी आप फरमाइए, क्या क्या कहेंगे? सर जैसे सर ने बोला था कि हमारे पास नहीं है, सीट्स नहीं है, लेकिन एक सीट तो है। कराची में अगर 10 सीटें नहीं है, एक सीट तो है, 4 गलियां तो उनके गो थ्रू हैं, अथॉरिटी है, वो 4 गलियों को इतना बना दे कि बाकी सारी गलियां उनको अश्क करें कि ये गली तो बन गई, हम भी कर लें, हमारे यहाँ भी स्ट्रीट क्राइम ना हो। जैसे आपने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास सीट्स नहीं है, छोड़ दें सीट्स, आज़ाद हुक्मरानों के लिए छोड़ दें, जो यूथ है वो आके बैठ जाएगी और वो फिर खुद फैसला करेगी कि क्या करना है। कराची वालों को इतने मसाइल में गिराया हुआ है कि लाइट का मसला, बिजली का मसला, पानी का मसला, ये सारे, ऊपर से अब स्ट्रीट क्राइम भी। तो आप ये बोलते हैं कि टाइम नहीं है, तो वो इतने मसलों में किस किस के लिए निकलेंगे? ये बोल रहे हैं हमें पूरी एक किताब लिखनी पड़ेगी पहले, कराची के क्राइम्स को कैसे रोका जाए। हम मिलके बात करेंगे कि कैसे सॉल्व किए जाएं कराची के इश्यूज। सर ये हम कराची में पैदा हुए, कराची जब से पैदा हुए, जब से सुनते हुए आ रहे हैं कि इशू सॉल्व होंगे, हम काम कर रहे हैं, लेकिन कब काम करेंगे आप लोग इसलिए बाहर नहीं निकलते। लोगों को पता है एक क्रिमिनल को पकड़ा है, वो कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में बाहर आएगा, बाहर आके उसको क्या करना है, लोग उस डर से नहीं निकलते। फिर मैंने आप लोगों की कन्वर्सेशन सुनी और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा गैप है सारे पार्टीज़ में, लेकिन अगर हम प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस अभी एक दिन पहले उनकी हुई है कि उन्होंने ऑल पार्टीज़ से कॉन्फ्रेंस की है, अगर हम एक साथ जो है बिल्कुल ज्वाइन हो जाएं, यानी मुत्तहद हो जाएं, बिल्कुल यूनिटी के साथ काम करें, तो कुछ मसला इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। और अगर आप देखें तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये हुआ है कि रेंजर्स उन्होंने खड़े कर दिए थे, आर्मी उन्होंने खड़ी कर दी थी। अगर आप सीएम के, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप सीएम साहब से बात करें कि वो रेंजर्स खड़े कर दें, ठीक है, पुलिस को खड़ा कर दें, रेंजर्स स्पेशली, आर्मी को थोड़े दिन के लिए खड़ा कर दें, तो कराची का बहुत फास्ट सोल्यूशन निकल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी क़यादत ही इसके लिए निकालें, बहुत पैसे खर्च करें, ये पैसे के बगैर भी हो सकता है अगर सीएम साहब चाहें। गुज़िश्ता स्ट्रीट क्राइम के हवाले से शाहीन फोर्स बनाई, आज तक मैंने रोड पर शाहीन फोर्स भी नहीं देखी। वो कहाँ है, कहाँ काम कर रही है स्ट्रीट क्राइम के हवाले से? आप रोड पे तलाश कर रहे हैं, वो आसमान पे उड़ रही है। ठीक है, आप आसमान पे देखें शाहीन। सीएम जो है सर चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं पूरे सिंध के, और कराची जो है वो सिंध में आता है। सीएम साहब सिर्फ एक ऑर्डर जारी कर दें एडिशनल आईजी कराची को कि आप तमाम एसएचओस को सस्पेंड कर दें अगर कोई एक जगह के ऊपर भी कोई स्ट्रीट क्राइम हो रहा है। सिर्फ एक ऑर्डर, ये लॉ में अगर स्ट्रीट क्राइम हो रहा है एसएचओ इसके जिम्मेदार है। देखें 2015 में क्राइम रेट कितना कम था और आज अभी तक साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 10वां महीना है साल का, अक्टूबर का महीना है, 10वां महीना है। 56,500 क्राइम रिपोर्ट हो चुके हैं और रिपोर्ट हो चुके हैं 60% क्राइम रिपोर्ट होते ही नहीं है। जब 56,500 रिपोर्ट हो चुके हैं तो सोचें कितने क्राइम्स हुए होंगे। और दौर आपका है सर, आपको कुछ करना है, ये नहीं कह सकते आप अपना पल्ला ये कह के नहीं झाड़ सकते कि मेरे पास एमपीएस नहीं है, एमएनएस नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनते। जैसे बाहर मुल्कों में होता है, कोई एक सिग्नल की लाइन भी क्रॉस कर लेना, उसके घर के ऊपर आके मैसेज आता है कि भाई आपका चालान है, भर देना वरना आपकी गाड़ी उठा लेंगे। तो यही निज़ाम पाकिस्तान में अगर हो जाए तो बेहतरीन हो जाए। गजाला साहिबा, बड़ी ज़बरदस्त ख्यालात भी आ गए नौजवानों के, जज्बात भी आ गए आपके सामने। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा तमाम सियासी जमातों से, और हमारा मकसद भी प्रोग्राम का यही है कि हम एहसास दिला दें। और बहुत अफसोसनाक बात है कि सियासी जमातों को एहसास दिलाना पड़ रहा है, भाई ये बहुत बड़ा मसला है, इस पर ज़रा फोकस कर लें। देखिए जी, हमें इस बात का पूरा एहसास है कि ये मामला जो हैं, जहाँ पे ये तंजीमी मामला, जिस तरह से ये इन्होंने कहा कि जी मैं किताब लिखूंगा, तो 50 साल की हुकूमत करने के बाद भी और 50 साल बाद इन्होंने कहा मैं किताब लिखूंगा, तो 100 साल कराची को डुबो देने के बाद, जैसे एक बच्चे ने कहा कि जब कराची डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप किताब लिखेंगे। खुदारा किताबें ना लिखिए। ये जो नए सॉल्यूशंस हैं, नए बच्चे जो इस वक्त सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं, इन पे इम्प्लीमेंट कीजिए कि मॉडर्न दौर है, पढ़े लिखे लोग हैं, कराची के लोग बाशऊर लोग हैं, और वो नहीं चाहते कि वो कराची की सड़कों पे कराची को और तबाह करने के लिए निकलें। वो चाहते हैं कि कराची की सड़कों पे निकलें सिविलाइज तौर पे इलेक्शन पे ठप्पा लगाने के लिए और अपने उम्मीदवारों को चूज करने के लिए, क्योंकि जैसे ज़्यादातर यूथ ने यही कहा कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज इसीलिए करते हैं कि कल हम उनसे सवाल उठा सकें। आपको पूरा हक है जो भी आपकी शहर को रिप्रेजेंट करता है उससे सवाल भी उठाने का, उसका गिरबान तक पकड़ने का, कि आपको वो हक जो आपका ज़रूरत है और आपका हक है वो आपसे, सड़क बनाना कोई कारनामा नहीं है, आपका हक है। स्कूल होना आपका एक हक है।
آپ کی زندگی میں پانی ہونا حق ہے, آپ کے گھر میں بجلی آنا حق ہے. جو چیزیں جس کے آپ حقدار ہیں, اگر ان سے آپ کو محروم کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس آواز اٹھانے کا پورا اختیار ہے. مگر آپ لوگوں کو اب یہاں پہ جا کے ووٹ ڈالنا ہوگا اور اپنے صحیح ریپرزینٹیٹیوز چوز بھی کرنے ہوں گے, اور وہ جو آپ کو بالکل نیچے پٹک چکے ہیں ان کو آپ نے ذرا کراچی سے باہر نکل کے بھی مدد کرنی ہوگی ان لوگوں کی, کہ تاکہ پورے پاکستان سے ان کا ختم ہو جائے. ڈاکٹر سمر رضا فرمائیے. جی میں سمجھتا ہوں جتنا پوٹینشیل اس وقت یوتھ کا نظر آیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مسئلے کی جڑ کو سمجھیے. ایز اے سوشل ڈاکٹر آپ سمجھیں کہ مسئلے کی جڑ میں کیا ہے. مسئلے کی جڑ میں ہمارا نظام حکمرانی ہے. جب تک آپ کی حکمرانی کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا, یہ لٹیروں اور بدماشوں اور قبضہ گروپ کے ہاتھوں میں رہے گا, یعنی وڈیروں اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں اور بیوروکریسی کے ہاتھ میں یہ رہے گا, اور 22 کروڑ عوام ان کے غلام بنے رہیں گے, اس وقت تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. لہٰذا آپ کو یہ سسٹم چینج کرنا ہے اور اپنے ان لوگوں کی کارکردگی کو دیکھنا ہے جنہیں آپ منتخب کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی رائے کی طاقت سب سے اہم ترین طاقت ہے. آپ اس کی حفاظت کیجئے اور اس کو امانت کے طور پہ استعمال کیجئے, اور جو ناکام ہو جائیں آپ ان کو اٹھا کے پھینک دیجئے اور دوسرے کو موقع دیجئے. تو پچھلے 30 سالوں میں جو لوگ ناکام ہو گئے ہیں وہ اظہر من الشمس ہیں, اور جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے, جن کے پاس پوٹینشیل ہے, آپ ان کو موقع دیجئے. ٹھیک ہے, ویری کوئک 1-2 کمنٹس اور لیں گے بس پھر اینڈ کریں گے. جی آپ کو مائک دیں گے ایک نے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اس کسی بھی ایک مسئلے کو لے کر وہ نکلنے کے لیے تیار ہوں. تو پورے اس کو جو میں اپنے حساب سے کنکلوڈ کرتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے صرف اور صرف اگر اس چھوٹے سے ایک پوائنٹ کو ہم ریئلائز کر لیں کہ جس طریقے سے ہم ایک وکشیس سرکل کے اندر جان بوجھ کے ڈال دیا جاتا ہے, کبھی کوئی مسئلہ اور ہم اس میں الجھے رہتے ہیں. تو صرف اگر ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ انٹل اینڈ انلیس ہم لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر کسی ایک کاز کے لیے سب کے سب نکلیں, جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے, جب تک ہماری پاور کا جو ہے وہ ہم ریئلائز نہیں کروا سکتے. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو ویری مچ. جی ویری کوئک سر. جی یہ ہے کہ بچیوں یہ کام MNA-MPS کا نہیں ہے. پولیس جو ہے وہ MNA-MPS کے انڈر میں نہیں ہوتی. میرے اس بھائی نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ علاقے کے SHO کو سب پتہ ہوتا ہے. علاقے کا SHO چاہے کہ کون سا کرمنل ہے کون سا نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پلس سائیں کے اوپر زیادہ ملبہ آ گیا. سائیں جو ہے وہ ابھی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کا, نہ کوئی ہولڈ کرتا ہے کوئی پوزیشن, لیکن جو محکمہ داخلہ جو پولیس ہے وہ سب سے بڑی ذمہ دار ہے. اس لیے میں اس فورم سے رضوان صاحب آپ کی اجازت سے DG رینجر سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے تو آپ اختیارات لیجئے, ایک دوبارہ سے ایک جو ہے وہ کمبائن آپریشن شروع کیجئے, جس طرح سے آپ نے 2014 میں کیا تھا, اس شہر کو کرمنل سے پاک کیا. ان اسٹریٹ کرمنلز کو بھی کراچی سے پاک کرنے کے لیے ایک آپریشن کی ضرورت ہے. ہمارا بھروسہ پولیس پہ بالکل نہیں ہے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں, پولیس ان پارٹنر ان کرائم ہو چکی ہے. رینجرز کو اختیارات دیجئے, رینجرز جو ہے سڑکوں پہ نظر آئے, اسنیپ چیکنگ کرے, کرمنلز کو پکڑے. رینجرز کا اپنا ایک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے, رینجرز ان کے کیسز کو بھی پروسیڈ کرے کورٹس میں. اور آپ دیکھیں میرے بھائی نے صحیح کہا کہ اگر رینجرز یہ اس کام پہ لگ جائے تو 1 مہینے میں یہ اسٹریٹ کرمنل ختم ہو جائیں گے شہر کراچی سے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ پینلسٹ کا, تمام نوجوانوں کا جنہوں نے ہمارا آج کا پروگرام جوائن کیا. بس میں ویری کوئک یہ کہوں گا کہ اسٹریٹ کرائم پچھلے 25-30 سال سے کراچی پر نازل ہے اور اس پر کبھی بھی فوکس نہیں کیا گیا. اگر کیا بھی گیا تو دوبارہ شروع ہو گیا, کبھی ویو زیادہ ہوتی, کبھی کم ہوتی ہے, لیکن ختم کبھی نہیں ہوا. اس وقت جو ویو بہت زیادہ ہے اسٹریٹ کرائم کی, اور کراچی کے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں میڈیا پر, وفاقی سطح کی اور انٹرنیشنل سطح کی, لیکن گھر سے باہر نکلتے ہیں تو لوٹ جاتے ہیں. اور تو وہ ان کا بنیادی مسئلہ ہے, یہ حل ہونا چاہیے. وہ شہر جو سب سے زیادہ اس ملک کو ٹیکس دیتا ہے, اس شہر کو کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر اس شہر کو جو ہے اون کیا جائے تو اور فوکس کیا جائے, اس پر ایکشن لیا جائے, تو یہ مسئلہ 1 سے 2 مہینے میں حل ہو سکتا ہے. اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ 1 سے 2 مہینے میں ہو سکتا ہے کہ اگر کراچی کو صحیح طریقے سے اون کیا جائے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال پاکستان.